آپ مدینہ شریف میں سلام پیش کیا، حاضری دی، آپ مدینہ شریف کی آخری خوش آتے ہیں۔ قرآن کرام 1,40,000 فرشتہ درود و سلام کے نذرانے پیش کرتا ہے۔ آپ سب درود شریف کا درد جاریت ہے، 70,000 صبح سے لے کر شام تک، 70,000 شام سے لے کر صبح تک حاضری دیتا ہے۔ آپ سب درود شریف کا درد جاریت ہے، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا حضرت محمد رسول اللہ۔ حضرات کرام، آپ کی جو والد زیارت سدیوا میں ہوگی اور اسے بھی قبلت ہے، یعنی کہ دو دینے والی مسجد، اس کے بعد آپ 12 دینے بدلے اور جو کافی زیادہ ہیں، انشاءاللہ آپ کو اللہ کے حکم سے ساری زیارتیں اچھے طریقے سے کروائیں گے۔ آپ کو کچھ مقامات ایسے ہیں جو ہمارے مسلم کے دل کے ساتھ ہیں، آپ کو اس کا ذکر کرتے جائیں۔ 309 اور 310 نمبر گیٹ کے ساتھ 3 مساجد نظر آئیں گے آپ کو۔ ایک مسجد بولے یعنی کہ دادر والی مسجد، اور ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور ایک حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ یہ نماز کے اوقات مل جاتے ہیں، آپ جا کے نماز وغیرہ زیارت کر سکتے ہیں، نوافل وغیرہ بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اور ایک شان والا قبرستان ہے جس کا نام جنت البقیع ہے، وہ بھی فجر کی نماز کے بعد ویٹ کھولا جاتا ہے اور عصر کی نماز کے بعد بھی ویٹ کھولا جاتا ہے۔ بعد کے حضرات جا کے اس کی زیارت بھی کر سکتے ہیں، دوا دور پہ جانا منع ہے۔ اس شان والے قبرستان میں 10,000 صحابہ کرام بھی آرام فرمائے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام بھی آرام فرمائے ہیں، اور حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی جنت کے سردار، وہ بھی اس قبرستان میں آرام فرمائے ہیں۔ آپ جا کے اس شان والے قبرستان کی بھی زیارت کر سکتے ہیں۔ مشاہدہ کرام، ایک جنت کا ٹکڑا ہے جس کا نام ریاض الجنہ ہے، وہ بھی آپ کو دکان سے ٹائم ملے گا، جس شبان کو اللہ کے حکم سے وہ ٹائم ملے گا جس سے آپ جا کے آپ کو اس ٹائم کی زیارت کر سکتے ہیں۔ مشاہدہ کرام، آپ سب خوش نصیب ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے مکہ میں ثواب نصیب کیا، روز رسول کو سلام پیش کیا آپ نے۔ یہ مال دولت کی، پیسے کی یہ بات نہیں ہوتی، یہ نصیب کی بات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کا حاضر قبول کرتا ہے وہ بھی آتے ہیں، شعر بولتے ہیں کہ آتے ہیں وہ جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ کافی لوگ دیکھتے ہیں جس کے پاس پیسہ مال دولت ہوتی ہے اس کو اوپر آنا نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی حاضری پیش کر دیتا ہے جن کے پاس ایک ٹائم کا کھانا ہوتا ہے، نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی سبب بنا کے اپنے گھر اور اپنے پیارے رسول کے لوگوں نے حاضری پیش کیا جاتا ہے۔ آپ سب کہ اللہ تعالیٰ نوافل زیارت سلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ سب کو دعا کیا کریں کہ ہر مسلمان کی دل کی خواہش، ہر مسلمان کی دل کی طرف ہوتی ہے کہ خانہ کعبہ میں طواف کریں، روز رسول میں سلام پیش کریں۔ ان لوگوں کے لیے بھی دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی سلام پیش کرنے کی سعادت نصیب فرمائے اور خانہ کعبہ میں طواف کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آپ کے لیے بھی کس نے دعائیں کی ہوگی، آپ کو حاضر نصیب ہو گیا، آپ بھی ان مسلمانوں کے لیے دعا کیا کریں جو اس دنیا میں چلے گئے ہیں، ان کی حاضر نصیب نہیں ہوئی۔ آپ سب ان کے لیے بھی دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو قبر میں آپ کی زیارت نصیب فرمائے اور اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زیارت نصیب فرمائے۔ ان کی بخشش کا ذریعہ یہ ہے، آپ جانے میں دعا کرنی ہے، بار بار یہ موقع آپ کو اللہ تعالیٰ بار بار نصیب فرمائے، سعادت ہوا آپ کو اللہ تعالیٰ بار بار نصیب فرمائے۔ آپ کی زیارت کا مقصد یہ ہے دعا کرنا، آپ کے لیے بھی سب مسلمانوں کے لیے دعا کرنا۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے مدینے کی گلی میں آپ کو گھمائیں گے، آپ کو زیارت بھی کرائیں گے۔ آپ جانا ہے نماز جس جگہ کرنی ہے آپ کو نماز ادا کرنی ہے، اور جس جگہ آپ کو دعا کرنی ہے آپ کو جا کے اسے دعا کرنی ہے۔ اور آپ کی آگے زیارت آنے والی ہے مسجد قبلہ ہے،
یعنی کہ دو ٹوبے والی مسجد مسلمانوں کا جو پہلا قبلہ تھا مسجد اقصی کی طرف تھا، یعنی کہ فلسطین میں جو تھی مسجد اقصی، وہ بھی لوگ پرانے دین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلمانوں کو جو آپ کا دین آپ کا اسلام الگ ہے، آپ کا قبلہ کیوں نہیں الگ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر پسند نہیں آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار آسمان کی طرف دیکھا، اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میرے دل کی خواہش ہے کہ میں اپنا قبلہ تبدیل کر دوں، اللہ سے حکم ہے، اللہ سے وہی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چار کا نماز ادا کرا رہے تھے، یہ کنفرم نہیں ایسے کی تھی یا دور کی تھی، دور کا نماز پڑھا چکی تھی اور دور کا باقی تھی، اللہ پاک سے حکم ہے، اللہ پاک نے وہی نازل کی، اللہ پاک نے فرمایا آپ اپنا رخ انور جو ہے مسجد حرام کی طرف کر لیں، مسجد یعنی کھانا کعبہ کی طرف کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دور کا نماز بھی کھانا کعبہ کی طرف رخ کر کے اپنا قبلہ تبدیل کیا تھا۔ آپ نے جانا ہے، اپنے زندہ موضوع بھی دیکھنا ہے، ایک جھنڈا سے اوپر بچے بیٹھے ہوئے ہیں کہیں پر اور ایک پر نہیں بیٹھے ہوئے، جو چیز میرے اللہ اور میرے رسول کی پسند ہے اس پرندے کو بھی وہ پسند ہے، آپ نے زندہ موضوع یہ بھی دیکھنا ہے۔ ایک جھنڈا سے جو روکنا ہے مسجد اقصی کی طرف ہے، یعنی کہ پہلے جو قبلہ تھا مسجد اقصی فلسطین میں جو تھی اس کے اوپر بچے نہیں بیٹھے ہوئے، آپ نے جانا دیکھنا یہ بھی زندہ موضوع، اور جو مسجد حرام کی طرف ہے یعنی جو کھانا کعبہ کی طرف ہے جن کو روکا ہے اس کے اوپر پنچھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اس پرندے کو بھی وہی چیز پسند ہے، انسانوں کو بھی وہی چیز پسند ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جائیں گے، آپ کو نوافل ادا کرائیں گے، دو رکعت نماز تحیت المسجد کے نام سے آپ نے ادا کرنا ہے، دو رکعت نماز شکرانے کا آپ نے ادا کرنا ہے، آپ کو 20 منٹ کا ٹائم دیں گے، آپ کو انشاءاللہ زیارت کرا کے اور آگے زیارت جو جگلے ایک کی ہوگی، جگلے یہاں اسلام کی دوسری بڑی جنگ ہوئی تھی، اس جنگ میں 70 صحابہ کرام کے شہید ہوئے تھے، اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا وہ بھی شہید ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بھائی اسی جنگ میں شہید ہوئے تھے۔ آپ نے جانا ہے اس جگہ دعا کرنی ہے، آپ کی جو دلی خواہش دعا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی دعا مدینے میں آ کر قبول نہیں ہوتی ہے میرے چچا کے انتظار کیا ہے، دعا کریں انشاءاللہ اس کی دعا بات نہیں ہوگی۔ آپ نے جانا ہے دعا کرنی ہے، فاتحہ پڑھنی ہے، سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، آپ کی جو دلی خواہش ہے اللہ تعالیٰ وہ قبول فرمائے۔ اچھا 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 اچھا